تو بچوں میری آپ سب کو یہی گزارش ہے، میری آپ سب سے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں وقت دیں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں، اپنے بہن بھائیوں کو وقت دیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ موبائل کے محتاج ہو کر مت رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ سب کو نقطہ اسلام میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تمہارا ٹوٹنا ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹوٹنا کیوں ضروری ہے؟ ٹوٹنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ جب ہم ٹوٹتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم ہر تکلیف میں سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو، اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ دوستو، آپ کو اس چیز کا اندازہ اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں پر ہوتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تب آپ کو آپ کے رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ وہی بہن بھائی جن کو آپ بچپن میں اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر وہی بہن بھائی آپ کو آپ کی اصلیت دکھا جاتے ہیں۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں توڑنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سب سے پہلے میرے پاس آئے، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ بچے کو جب تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں جائے گا؟ تو تکلیف کا مقصد صرف اپنے رب کی پہچان کرنا ہے، اور جب تم اپنے رب کو پہچان لیتے ہو تب اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ تب انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح رکھا ہوا ہے میں اس حال میں ہی خوش ہوں۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ دنیا کی ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے والے بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو دوستو، آج سے آپ لوگوں پر اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا ہو، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ دنیا کے سہارے بے معنی ہیں، دنیا کے سہارے عارضی ہیں، اور دنیا کے سہاروں کو عارضی بنانے میں بھی زیادہ تر ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کی دوسری طرف دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کسی کے آن لائن آنے کا گھنٹوں انتظار، تو کبھی کسی کے آن لائن آ کر ہم سے رابطہ نہ کرنے کا دکھ ہے کہ ہمارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کے ایک میسج پر تمام دن مسکرانا، اور کبھی کسی کے ایک میسج پر گھنٹوں بیٹھ کر رونا، کبھی ایک ایڈ پر سارے رشتہ دار جوڑ لینا، اور کبھی ایک ٹچ پر بلاک کر کے تمام جذبات کا خون کر دینا، ایک تصویر مانگنے پر کئی منتیں کرنا، پھر کسی کی آف لائن ہونے پر وائس میسج کو کئی بار سننا۔ تو دوستو، اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کتنے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں اس سوشل میڈیا کے۔ مطلب اگر گھر میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو کمرے میں اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 4 بندوں کے ہاتھوں میں الگ الگ 4 موبائل ہوں گے۔ وہ 4 بندے آپس میں بات نہیں کر رہے ہوں گے، وہ 4 بندے دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ آپ اس انسان سے باتیں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی سامنے بیٹھا ہوا انسان ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری طرف موبائل کے دوسری طرف بیٹھا ہوا انسان۔ تو آپ لوگوں کو سب سے زیادہ وقت گھر والوں کو دینا چاہیے، خصوصاً ماں باپ کو۔
आप कितनी भी तकलीफ़ में हो, आप अपनी माँ की मोहब्बत को याद करके आँखों में अटके आँसू को बहा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जितनी भी अज़ियत में हो, आप अपनी माँ की मोहब्बत को याद करके मुस्कुराते हैं। बेबसी का दुरुस्त मतलब आपको तब पता चलता है जब आपका वजूद कँपकँपा रहा होता है, मगर आपको ये हकीकत देखना पड़ती है कि आप तो कभी अपनी वालिदा की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाए। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपके पास जो आपके वालिदैन हैं ना, खुदारा उनकी उनकी कदर करें। यही हकीकी दौलत है। आप इनके साथ जितना भी जी सकते हैं, हँसी-खुशी जी लें। सब मिल जाता है, मगर ये वक़्त पे वालिदैन दोबारा नहीं मिलते। कहते हैं औलाद होती है खंजर की तरह, वो ना चाहते हुए भी मासूमियत और सादगी से काट डालती है। फिर भी हम इसको थामे रखते हैं, भले खून टप टप गिरने लगे, और कहते हैं कि माँ होती है सूरज की तरह, भले कितनी ही गर्म हो और तुमसे कितनी ही दूर हो। सूरज भी हमसे दूर होता है, वो भी गर्म होता है। माँ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि माँ भी सूरज की तरह होती है, चाहे वो गर्म होती है, चाहे वो आप पे गुस्सा करती है, चाहे वो आपको डांट देती है, चाहे वो आपको एक दो चपेड़े मार भी देती है, लेकिन आप उनसे जितना भी दूर हों, उनकी रोशनी में बैठ सकते हैं, उनकी किरणों को छू सकते हैं, और वो तुम्हें कभी भी नहीं जलाएगा। तो बच्चों, मेरी आप सबको यही गुज़ारिश है, मेरी आप सबसे यही एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में वक़्त दें, अपने माँ-बाप को वक़्त दें, अपने बहन-भाइयों को वक़्त दें, ताकि ताकि आप एक-दूसरे को समझ सकें। मोबाइल के मोहताज होकर मत रहें, सोशल मीडिया के मोहताज होकर मत रहें। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं, जो आपस में एक-दूसरे को जानते ही नहीं हैं, जिनको टाइम ही नहीं मिलता है कि आपस में बात करें। कई-कई महीने गुज़र जाते हैं, कई-कई हफ़्ते गुज़र जाते हैं एक-दूसरे से बात किए हुए। उनको बात करने का मौका ही तब मिलता है जब नेट सर्विस बंद हो जाए या फिर कोई इश्यू हो जाए। तो दोस्तों, अब आप हमें ये बताएँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी? आपने हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।